موضوع الدرس فی کمال قدرتہ و حکمتہ تبارک و تعالی سورۃ ہود تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة من ایمان أو کفر۔ اس میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ اللہ قادر ہے ساری مخلوق کو ایمان پہ رکھیں، اس نعوذ باللہ کافر بنا دیں۔ کما قال تعالی ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جميعا۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں ساری مخلوق جو ہے سب ایمان لے آتے۔ وقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونعلهم ومذاهبهم وآرائهم۔ لیکن اللہ کی حکمت ہے کہ یہ اختلاف رہے گا لوگوں میں، ان کے دین میں بھی اختلاف ہوگا، اعتقادات میں بھی اختلاف ہوگا، ان کے ملت میں بھی اختلاف ہوگا، اور ان کے جس کی طرف نسبت کریں گے اس میں بھی اختلاف ہوگا، ان کے مذاہب میں بھی اختلاف ہوگا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ کافر بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، نصارہ بھی ہوں گے۔ یہ اس کی حکمتیں ہیں، کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ قال مختلفین فی الہدی، وہ آپس میں اختلاف ہوگا ان کے۔ وقال الحسن البصری مختلفین فی الرزق یسخر بعضهم بعضا۔ مختلفین کا معنی یہ ہے کہ رزق میں بھی مختلف، کوئی امیر ہوگا، کوئی غنی ہوگا، کوئی دینے والا ہوگا، کوئی لینے والا ہوگا۔ والمشہور والصحیح الاول، لیکن پہلا قول زیادہ مشہور ہے کہ اختلاف ان کا دین میں ہوگا۔ کوئی مسلمان ہوں گے، کوئی کافر ہوں گے، کوئی اہل حق ہوں گے، کوئی اہل احوا و باطل ہوں گے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں الا من رحم ربک الا المرحومین من اتباع الرسل الذین تمسکوا بما امروا به من الدین۔ مگر جن پہ تیرے رب نے رحمت فرمائی ہے وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں مرحومین کے جو اللہ کے پیغمبروں کی اتباع کرنے والے ہیں اور جو اللہ نے حکم دیا اس کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہیں۔ اخبرتہم بہ رسول اللہ علیہم، اللہ کے پیغمبروں نے ان کو بتلایا۔ ولم یزل ذلک دأبہم حتی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسل والانبیاء۔ اسی طرح وہ انبیاء کے تابع رہے حتیٰ کہ وہ دور آ گیا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ آیا خاتم الانبیاء والرسل، فاتبعوہ وصدقوہ، نے حضور کی بھی اتباع کی،
حضور کی بھی تصدیق کی، وبادروا اور حضور کی بھی مدد کی، اعانت کی۔ ففاز بسعادت الدنیا والآخرہ، تو وہ دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر گئے۔ لأنهم الفرقة الناجية كما جاء في الحديث المروي، یہ فرقہ ناجیہ ہے جیسے کہ احادیث مبارک میں آیا ہے، جو احادیث مسانید میں بھی ہے، سنن میں بھی ہے، من طرق یشد بعضها بعضا، ایک دوسرے کی قوت پہنچانے والے۔ ان الیہود افترقت علی 71 فرقۃ، حضور نے فرمایا کہ یہود جو ہیں وہ 71 فرقوں میں بٹ گئے۔ وَإِنَّ النَّصَارَىٰ، اور نصارہ جو ہیں، افترقت علی 72 فرقۃ، وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ وَسَتَفْتَرِقُ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ 73 فرقہ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا فِرْقَةً وَاحِدَةً، میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور سارے فرقے جہنمی ہوں گے مگر ایک جنتی ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ومن ہم یا رسول اللہ، وہ کون سی جماعت ہے جو ناجی ہوگی؟ قال ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے۔ اب یہاں اگر حضور یہ فرما دیتے ما انا علیہ کافی تھا، لیکن صحابہ کا نام بھی ساتھ ذکر کیا کیونکہ دین پہنچانے کا ذریعہ ہی صحابہ ہے۔ اگر صحابہ پر ایمان نہیں ہوگا تو گویا حضور پر بھی ایمان نہیں ہے۔ اور باقی یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو 73 فرقہ ہے نا، یہ نعوذ باللہ بعض میرے نوجوان بھائی کم علمی سے یا ضد میں آ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ 4 امام جو ہیں یہ تو فرقے ہیں نا، 4 مذہب ہو گئے۔ یہ غلط بات۔ مذہب کا معنی تو راستہ ہے، یعنی یہ 4 راستے ہیں جو ہمیں صراط مستقیم پہ لا رہے ہیں۔ اب دیکھیں آپ اللہ کے حرم میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی آدمی باب العمرہ سے آئے، باب السلام سے آئے، باب الاجریات سے آئے، لیکن آ تو کعبے پہ رہا ہے، تو یہ تو ہم نہیں کہیں گے یار عجیب آدمی ہے، سارے کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے، سارے ایک دروازے سے کیوں نہیں آتے؟ ائمہ اربعہ جو ہیں یہ تو راستے ہیں دین پر پہنچانے والے۔ فرقے جو ہیں نا، جو 72 فرقہ مراد ہے، اس سے مراد وہ فرقے ہیں جو دین سے ہٹ گئے، جو دین سے ہٹ کے حضور کے راستے سے ہٹ گئے، جیسے معتزلہ ہیں۔ اب معتزلہ کے اندر پھر روافض ہیں، خوارج ہیں، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، کرامیہ ہیں، مشبہ ہیں، یہ فرقے مراد ہیں۔ اسی سے وہ فرقے مراد ہیں جو اہل سنت کو چھوڑ کے اہل بدعت بن گئے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے دامن کو پکڑ لے گا وہی نجات پائے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان میں سے کون ہے، وقال لا يزالون مختلفین، یعنی ان کے آپس میں اختلاف ہوں گے، یہود ہیں، نصارہ ہیں، مجوس ہیں، اور سب وہ ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے ہیں۔ الا من رحم ربک، مگر وہ جس پہ تیرے رب کی رحمت ہو، یعنی الحنیفیہ، وہ جو سارے رستے چھوڑ کے سیدھے رستے پہ ہیں۔ وقال قتادہ اہل رحمت اللہ اہل الجماعہ، یعنی وہ لوگ ہیں جو اہل سنت ہیں اور اہل جماعت ہیں۔ وَإِن تَفَرَّقَتْ دِيَارُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ، چاہے ان کے بدن الگ ہیں، متن الگ ہیں، لیکن اس کے باوجود اہل فرقۃ اجتمعت دیارہم وَدِيَارُهُمْ، ہاں اگر لوگ کوئی نعوذ باللہ معصیت میں ہیں، چاہے وہ الگ ہوں لیکن وہ بھی ایک شمار ہوں گے، اہل سنت بھی ایک شمار ہوں گے، چاہے مشرق میں ہیں یا مغرب میں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرمائے ذالک خلقہم، قال حسن بصری
فی روایت الاختلاف خلقہم، اسی اختلاف کے لیے تو اللہ نے پیدا کیا تھا کہ امتحان ہو، اگر اختلاف نہ ہو تو امتحان کیسے ہوگا؟ اور اس کے بعد فرماتے ہیں رحمۃ اللہ وقال مکی ابن ابی طلحہ خلقہم فریقین، اللہ نے ان کو دو جماعتوں میں پیدا کیا، فمنہم شقی و سعید، ایک جماعت وہ ہے جو شقی ہے اور ایک وہ ہے جو سعید ہے۔ وَقِيلَ الْمَرْحَمَةُ خَلَقَهُمْ، اس کے بعد فرماتے ہیں قال ابن وهب اخبرني مسلم ابن خالد بن نجيح ان طاووس ان رجلين اختصما اليه فاتوا فقال طاووس اختلفتنا واكثرتما، دو آدمیوں کا اختلاف ہوا، وہ آئے تو حضرت طاووس نے فرمایا تم لوگوں نے بڑا جھگڑا کیا اور جھگڑا بڑھا دیا۔ فقال احد الرجلين لذلك خلقنا، ایک ان میں سے کہنے لگا اسی جھگڑے کے لیے تو ہم پیدا ہوئے ہیں، اسی اختلاف کے لیے تو ہم پیدا ہوئے ہیں۔ فقال طاووس کذبت، انہوں نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو، علیہ اللہ الا من خلقهم قال لم يخلقهم ليختلفوا ولكن خلقهم للجماعة والرحمة، انہوں نے کہا تم غلط کہ اللہ نے ان کو رحمت کے لیے پیدا کیا تھا، اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ لڑتے رہے، لیکن وہ چونکہ بعد میں خود لڑنے والے بن گئے۔ کما قال الحاکم الحاکم نے ابن کرامات باسن قال للرحمت خلقهم، اللہ نے تو اپنی رحمت کے لیے مخلوق پیدا کی، ولم یخلقهم للعذاب، ان کو عذاب کے لیے تو پیدا نہیں کیا، اگر وہ خود جہنم میں جائیں تو ان کی مرضی ہے۔ وَقَذَا قَالَ بِجَاهِ وَالزَّاقَ وَتَعَدَدَ وَيَرْجِعُ مَعْنَا هَذَا الْقَوْلِ، یہ سارے اقوال جمع کر اسی طرف آئیں گے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جن و انس کو اپنی خالص عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وقیل المراد والملحمة والاختلاف خلقهم كما قال المسيح في رواية عنه في قوله ولا إذا الله مختلفين إلا من رحمه خلقهم، قال الناس مختلفون على أديان شتى، مخلوق جو ہے نا مختلف ادیان، کسی کا کوئی دین ہے کسی، الا من رحم ربک ومن رحم ربک، غیر مختلف، وہ ایک ہی دین اسلام پہ ہے۔ فقیل له لذلك خلقهم قال خلق هؤلاء لجنته وخلق هؤلاء لناره، یہ اللہ نے جنت کے لیے پیدا کی، یہ جہنم کے لیے پیدا کی، اس کی حکمتیں ہیں۔ وخلق هؤلاء لعذابه وقضى قال عطاء بن ابي رباح الأعمش وقال ابن وهب سألت مالكا، میں نے حضرت مالک سے پوچھا اس مسئلے میں کہ ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك وذلك خلقهم قال فريق في الجنة وفريق في السعير، ایک جماعت جنت میں ہوگی ایک جماعت جہنم میں ہوگی۔ وقد اختار هذا القول ابن جرير وابو عبید الفراء وعن مالك فيما روينا عنه في التفسير ولذلك خلقهم للرحمة وقال قوم للاختلاف وقالوا وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يخبر تعالى أنه قد سبق في قضائه وقدره، اللہ کی قضاء و قدر میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، کیوں؟ لعلمه التام، چونکہ اللہ کا علم کامل ہے، وحکمته النافذہ، اور اس کی حکمتیں جو ہیں وہ جاری ساری ہیں۔ اے ممن خلقوا من يستحق الجنة من يستحق النار، جو مستحق جنت کا تھا اس کو جنت کے لیے اللہ نے توفیق دی، اور جو جہنم کا مستحق تھا اس کو جہنم کے اعمال کی توفیق ہوئی۔ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ أَن يَمْلَأَ جَهَنَّمَ مِنْ هَذَيْنِ الثَّقَلَيْنِ الْجِنَّ وَالْإِنسِ، لا بد فی ذلك، کہ اللہ تعالیٰ ان دو جنسوں میں سے یعنی جن و انسان میں سے جہنم کو بھریں گے۔ وَلَهُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَالْحِكْمَةُ التَّامَّةُ، اسی کی حکمت ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے فرمائے۔
وفي الصحيحين عن ابي رضي الله عنه قال اختصمت الجنة والنار، جنت اور نار بھی آپس میں جھگڑا کیا انہوں نے، اللہ نے ان کو بولنے کی توفیق دی. فقالت الجنة ما لي لا يذكرني الا ضعفاء الناس وسقطهم، جنت کیا رہی عجیب بات ہے، میرے اندر تو وہی لوگ آئیں گے جو کمزور ہیں، جو ضعیف ہیں، جو بالکل چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، وہ میرے پاس ہے. وقالت النار أُوصِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ، جہنم کہے گی دیکھو مجھے تم پر اس طرح ترجیح ہے کہ جتنے متکبر ہیں، جتنے جبار ہیں، جتنے سب میرے اندر آئیں گے. فقال اللہ عز وجل للجنتی، کہ یہ مخلوق جنت، انت رحمتی ارحم بک من اشاء، اللہ نے جنت سے فرمایا تم میری رحمت کی جگہ ہو، میں جس پہ چاہوں رحمت کروں. وقال للنار انت عذابی، تم میرے عذاب کی جگہ ہو. اعذب انتقم بک ممن اشاء، میں جس سے انتقام لوں اس کو تیرے اندر ڈالتا ہوں. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْكُمَا مِلْؤُهَا، میں جنت کو بھی بھروں گا اور جہنم کو بھی بھروں گا. فَأَمَّا الْجَنَّةُ فَلَا يَزَالُ فِيهَا فَضْلٌ حَتَّى يُنْشِئَ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا، جنت کو بھرتے 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 حتیٰ کہ جنت اتنی بڑی ہے کہ پھر بھی بچ جائے گی، تو اللہ اس کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے جس کو وہاں ٹھہرائیں گے، تاکہ جنت سے بھرنے کا وعدہ ہے نا اللہ کا. وَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَزَالُ يَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، اور اسی طرح جہنم بھی کہتے رہے گی اور ڈالو اور ڈالو. حَتَّى يَزَالَ رَبُّ الْعِزَّةِ قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَتٍّ قَتٍّ وَعِزَّتَكَ، اللہ پاک اپنا قدم مبارک جیسے ان کو زیبا ہے وہ رکھیں گے. اب وہ کہے گی بس. لیکن ایک بات سمجھیں اس حدیث میں، جنت بھی بہت بڑی ہے، خالی رہ گئی، اللہ مخلوق پیدا کریں گے جس سے جنت کو بھر دیں. اچھا جہنم بھی تو خالی رہ گئی نا، لیکن اللہ نے قدم رکھا، اس کے لیے مخلوق نہیں پیدا کی، کیونکہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ غضب پہ غالب ہے. جنت کا بھرنا تو اس کی رحمت ہے، لیکن اگر جہنم کے لیے بھی مخلوق بڑھا کر ڈال دیتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جنت کے لیے تو مخلوق پیدا فرما دی، لیکن جہنم کو بھرنے کے لیے مخلوق پیدا نہیں فرمائی. جہنم میں وہی گئے جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جنہوں نے اپنے گناہوں سے جہنم کو خریدا ہے. حتیٰ کہ اس کو بھرنے کے لیے چونکہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ میں بھر دوں گا، اللہ اپنا قدم مبارک رکھے. اللہ کا قدم ہمارا ایمان ہے، لیکن کما یلیق بشانہ تبارک و تعالی، جیسی اس کو زیبا ہے. واللہ اعلم. اللہ یا اللہ یا اللہ.